सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। चमन का माली ही चमन के बिखरे हुए फूलों को चुन सकता है। और क्या आप जानते हैं कब्र के अंदर मुर्दा क्या क्या सुन सकता है? नहीं तो आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। उस अंधेरी कब्र में जब लोग कब्रस्तान से आ जाते हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें मुर्दे को सुनाई देने लगती। दफनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ कब्र के पास कि इस तंग व तारीक कोठरी में पहली बार उसको डाला गया है, जिंदगी भर कभी इतने छोटे गड्ढे में नहीं सोया। कदर घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। ये मत समझना कि मुर्दे को अब कुछ पता नहीं चलता। यहाँ कुरान पाक पढ़ते वक्त तुम्हारे अंदर रिक्कत तारी हो तो समझ लेना ईमान भर गया है। कुरान की ये सिफत बताई गई, वहीदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के परहेजगार बंदे कौन होते हैं? उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि जब उनके पास कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल हिलने लगता है शौक से अल्लाह की बारगाह में। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह मगरिब की नमाज के लिए हाजिर हुए। सिर्फ कारी कुरान ने इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरह पढ़ी, इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए। उसमें क़यामत का जिक्र है कि याद करो किस चीज़ को? जब ज़मीन हिला दी जाएगी, वाख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर की सारी बोझल चीज़ें निकाल दी जाएंगी बाहर, ज़मीन सब उगल देगी। और सूरह कारिया में अल्लाह ने फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराश, लोग उस दिन पतंगों की तरह होंगे, उड़ रहे होंगे। वो तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ रुई के फाहे होते, रुई के इस तरह पहाड़ जो है हवाओं में उड़ रहे होंगे। पूरे बड़े बड़े पहाड़ रुई के फाहे के तरह उड़ रहे होंगे। बिल्कुल सही फरमाया। अल्लाह ने कुरान पाक में जो क़यामत के तज़किरे फरमाए, इमाम आज़म अबू हनीफा सिर्फ सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते रह गए। इशा का वक्त आया, इशा पढ़ी, फिर खड़े हो गए, सिर्फ यही इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इसी में रह गए। इतना रोते थे, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी से आंसुओं का पानी टप 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 गिरने लगा मस्जिद के अंदर। आपकी उम्र उस वक्त करीब 70 साल की है, करीब 70 साल की। मैं बताता हूँ, जिस इमाम आज़म ने 4000 ख़त्म कुरान किए हैं, 5 लाख हदीसें उन्हें याद हैं, 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द पैदा किए और लाखों मसाइल का हल बयान कर दिया, उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है। वो इमाम आज़म एक सूरा पढ़ करके रात के वक्त क्या कह रहे हैं जानते हैं? उनके एक शागिर्द हैं मुसइर, वो कहते हैं मैं रात के वक्त जाकर देखा मेरे उस्ताद अभी तक खड़े, मगरिब में जो गए थे अभी तक खड़े। आधी रात गुजर गई तो वो दरवाज़ा खोल कर पीछे खड़े हुए तो इमाम आज़म हाथ फैलाकर यूं रो रहे थे अल्लाह की बारगाह में कि ऐ मौला, क़यामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल नहीं। इमाम आज़म कह रहे हैं मेरी बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, जिसने 4000 ख़त्म कुरान किए हों। और फिर यूं कहते हैं मौला मेरे पास बख्शे जाने के लायक कुछ है नहीं सिवाय सफ़ेद दाढ़ी के, और तूने फरमाया है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है, मौला मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखकर मुझे माफ़ कर देना। ये कुरान में मह होने वालों का अंदाज़ है। और हमारे यहाँ बरसों हो जाते हैं हम खौफ इलाही से न रोते हैं न ही हमारे जिस्म हिलते हैं। हमें किस चीज़ का गुरूर है? अल्लाहु अकबर, हमें किस चीज़ से इतराव है? बेशक। क्या है हमारे पास? दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग थे वो सहाबा थे। एक बार वो ज़ोर से हंस रहे थे तो मेरे आका ने सिर्फ उनको इतनी बात पर पूछा, क्या तुम सबों ने क़यामत की तैयारी कर ली? तो इतनी ज़ोर से हंसते किस बात पर हो? सहाबा हंसना बंद कर दी है। और हमारे हाल ये है, न वज़ू ढंग का है, न क़िरात ढंग की है, न नमाजें हो पाई हैं, कुछ ना होकर के भी हमारा सीना चौड़ा करके हम ज़मीन पर घूम रहे हैं। अल्लाह के खौफ से लरज़ जाओ। और कुरान अज़ीम की तिलावत जो बंदा करता है कसरत से, अल्लाह ताला का वो ऐसा महबूब होता है, ऐसा महबूब कि आप देखना मौत के वक्त भी उसके चेहरे पर नूर तारी हो जाता है। हाँ, उसके लबों पर मुस्कुराहट होगी।
قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے، اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کی روح سے نکال۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی، ہلکی ہلکی ہو گئی، لگتا کہ اب روح نکلے گی، تب روح نکلے گی۔ اسی اثنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا، شدت کی پیاس لگی تھی، اور شیطان، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی۔ شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے، مجھے بہکا رہا ہے، لیکن پانی کی خواہش بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر، موت کے قریب، جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں۔ تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے گھونسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان بھاگ گیا، ڈر کر کے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا، کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا۔ وہ نوجوان اتنا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل، میں سورہ یاسین ہوں، جس کو تم روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے آج یہ شکل دی اور اس ابلیس کو میں نے مار کر بھگایا کہ تمہاری نزا میں وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی، آپ نے یہ بیان کیا، پھر بعد میں دوبارہ آپ شاید نزا کے عالم میں گئے اور انتقال ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، اندازہ کرو اتنے بڑے امام جن کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہیں، ان کے ساتھ ابلیس اخیر وقت میں بالکل صحیح فرمایا۔ ایسے شدت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چیز اس وقت بچائے گی تو یہ اللہ کا کلام۔ یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے حالات بہت سخت ہیں۔ قبر بڑی چھوٹی ہے، ہم خود ہی کھودتے ہیں، جانتے ہیں کتنی قبر ہوتی ہے۔ اپنے مردوں کو آپ دفنا کر کے آتے ہیں، اتنی ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا مردہ، اور وہ بھی اس کو اتنا ٹائٹ کر کے نیچے پتھر یا اینٹ، یہ ڈھیلے سب رکھ کر کے قبلے کی طرف کر کے اس کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے۔ بولنے کی آواز تو چھوڑے، چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے۔ ہر چیز، زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس کو۔ اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے، زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا۔ ہاں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن کون بیٹھتا کون ہے؟ سب کو اپنی جلدی ہے، عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے، نکل آتے ہیں، بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سب نکل کر کے آ جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی۔ قبر سب کو دبائے گی، لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک، قرآن مقدس
رفیق بن کر انیس بن کر قبر میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے۔ بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو، تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے۔ قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر، ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین تو روز صاف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگتا۔ کیوں قرآن کے ساتھ یہ دوہرا سلوک ہے؟ یہی تو ہے میرے عزیزوں، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہ سارے ہمارے اندر ہیں۔ اٹھو، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، قرآن کو پڑھو، سیکھو۔ اور میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمان، سخت پکڑ ہوگی تمہارے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، سیکھنے کا کوئی ذریعہ تھا نہیں۔ آج تمہارے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن ہے، سینکڑوں قاریوں کی قرت ہے۔ انٹرنیٹ صرف گانے سننے کے لیے نہیں، قرآن سیکھنے کے بھی وہاں ذریعے موجود ہیں۔ پورے عالم بننے کے مدرسے چل رہے ہیں آن لائن، قرآن پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، لیکن اب عذر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ کیا کہو گے کہ ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں، تمہاری سخت پکڑ ہوگی، تمہارے پاس سب تھا، تم نہیں چاہتے تھے قرآن پڑھنا، تم نہیں چاہتے تھے۔ میرے عزیزوں قرآن کی طرف آ جاؤ۔